آج جس پرسنالٹی سے میں آپ کو ملوانے کے لیے لے کر آئی ہوں وہ صرف میری نہیں، وہ صرف آپ کی نہیں، بلکہ پورے پاکستان کی، بلکہ پاکستان سے باہر لوگوں کی پسندیدہ شخصیت ہے۔ بنین لین جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، میں ان جیسا کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن یہ ہے انور مسعود صاحب کی شاعری۔ آئیے ملتے ہیں انور مسعود صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹے، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل خیریت۔ پلیز آپ سب آ جائیے یہاں۔ میں نے سنا جی شوگر ہو گئی ہے آپ کو؟ جی کیوں؟ پھر شوگر کا تو مسئلہ یہ ہے نا، جہاں میٹھی چیز دیکھی نہیں وہیں ہو جاتی ہے نہیں، پہلے مجھے کوئی رغبت نہیں تھی میٹھے کی طرف۔ اچھا، اور جب سے اب تو میں حلوائی کی دکان سے بڑی مشکل سے گزرتا ہوں۔ جس چیز پر پابندی لگ جائے بہرحال اس کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ اور ناظرین، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نا اس سے تھوڑی دیر پہلے مجھے بھی جب ہم انٹر ہوئے اور عمار جب چیزیں سیٹ کر رہے تھے تو ہمیں بتایا عمار نے کہ ابو کھانا کھا رہے ہیں، تو میں نے کہا ایک دم سے مجھے ان کا ایک قطعہ تھا بڑا ہی مشہور، یقیناً آپ سب کو یاد ہوگا، آپ کی اجازت ہو تو میں پلیز سناؤں، کوشش کروں گی، آپ جیسے تو کبھی بھی کر لیں ہے نا، یہ کوشش بھی کر دیکھیں گے، کر کے دیکھیں گے کیا کمال ہوتا ہے، کہیں کوئی غلطی ہو تو پھر معافی۔ دفتن انور خیال آیا ہے آج جسم مرغ کا شوربہ پینے کے بعد، شوربہ پینے کے بعد اور بوٹیاں کھانے کے بعد، اللہ اللہ ایک برقی صد خانے کے طفیل، اس نے کتنی عمر پائی ذبح ہو جانے کے بعد۔ دفعتاً اچھا کہا اور ایک ہی دفعہ کہا۔ یہ کمال کہا۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، آپ کے پیچھے تو دو ایک آپ کی والدہ صاحبہ، اور ہر ناکام آدمی کے پیچھے بہت سی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ کس طرح کے ہسبینڈ ثابت ہوئے؟ دیکھیں نا، ان کے یہاں مزہ جو ہے بڑی لطیف پیرائے میں ہوتا ہے، پھکڑ پن نہیں ہے ان کے یہاں، صحیح تو اور اسی چیز کو میں پسند کرتی ہوں۔ اب جس طرح کی کامیڈی یا جس طرح کے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ یقیناً آپ نے اس پیرائے میں اس بات کو کہا ہے۔ دیکھو جی، شگفتگی وہ ہے سعدیہ جس میں شائستگی ہو، واہ واہ، بے شک، ورنہ اس میں کچھ، یہ مزاح بہت تیز ڈھلوان ہے، بہت، بلکہ میں سمجھتا ہوں مزاح بہت سنجیدہ چیز ہے۔ بے شک۔ آپ کو ان کا کون سا والا روپ پسند ہے؟ سیریس اردو شاعری والا یا فارسی، کون سا والا آپ کو پسند؟ تو سب سے بہتر تو ان کی شاعری کا رخ جو مجھے خوبصورت نظر آتا ہے وہ ان کی اردو شاعری ہے، اردو شاعری ہے، اور جو بہت کم لوگوں نے پڑھی ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ اردو میں بھی شعر کہتے ہیں۔ ان کو جو میرا بہت شعر پسند ہے بالکل، وہ میں میری خطا ہے رات کی رانی سے کیا کہوں، اس کو تو چاہیے تھا دریچہ کھلا ہوا، واہ 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 واہ، اس کو تو چاہیے تھا۔ میں ایران گیا تو میں نے ان کے بارے میں ایک شعر کہا، ان کا پورا نام ہے قدرت الہی صدیقہ، تو قدرت اصل میں فارسی میں پاور کو کہتے ہیں، تو میں نے کہا بود اس میں ہم سرم قدرت، میری بیوی کا نام پاور تھا، جی بوقت ازدواج، جب ہماری شادی ہوئی ہے، لیک بعد از ازدواجی شنا بار قدرت شدن، لیکن شادی کے بعد وہ سپر پاور ہو گیا۔ فائنلی مان لیا کہ میں سپر پاور ہوں۔ دوسرا قطعہ ان کا، قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے، دیار دل میں بہت احترام ہے تیرا، ریاض شعر میں قائم ہے آبرو تیری، توقعات کے گھر میں مقام ہے تیرا۔ واہ واہ واہ۔ اور اس میں خوبی یہ میں دیکھتا ہوں اکثر لوگ جو لکھتے ہیں رسالوں میں میرا پسندیدہ شعر، اور یہ اتنا پسند کیا گیا ہے، حالانکہ اس میں اصل بات ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ پہلا مصرع کاف سے شروع ہوتا ہے، قسم خدا کی، دیار دل میں دوسرا مصرع دال سے شروع ہوتا، اور تیسرا مصرع ریاض سے رے سے شروع، اور چوتھا مصرع تے سے شروع ہے، تو یہ اس طرح قدرت بنتا۔
کھانا ہم نے کھا لیا ہے اور کھانے کے بعد میں نے فرمائش کر دی ہے چائے کی, جو کہ زیبا بھابھی بنا رہی ہیں, لیکن شنیلا میرے ساتھ ہے. شنیلا بیوٹیفل, یہ سیٹنگ کس نے کی ہے؟ یہ سیٹنگ زیبا بھابھی نے کی جی. یہ ان کے آرٹسٹک پوائنٹ کی آپ کو ایک جھلک نظر آتی ہے. بالکل. کیا کبھی سوچا تھا اس طرح کی فیملی میں بیاہ کر آئیں گی جہاں فنون لطیفہ رگوں میں دوڑتا ہے؟ نہیں, میں نے نہیں سوچا تھا فرینکلی اسپیکنگ. عمار کو بہت کافی ٹائم سے میں جانتی تھی, لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ عمار کے ساتھ میری شادی ہوگی. اور اس طرح انور ابو کو بھی ہم ٹی وی پہ دیکھتے رہتے تھے اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے سسر بن جائیں گے. اور جب ہم ان کو ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو یہ آنر ہوگا کہ اب ہم ان کو ساتھ ہوں گے, ان کی فیملی کا میں حصہ بن جاؤں گی, جو کہ میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے. آپ خود بھی میڈیا سے منسلک ہیں. 6 سال کنٹینٹ پروڈیوسر رہی ہوں اور پروڈکشن سے ہمارا پرانا تعلق تھا, لیکن میں پورا میرے جو رگوں میں تھا وہ نا کرنٹ افیئرز, پالیٹکس, وہ سارا کچھ تھا. یہاں پہ آئی تو یہاں پہ شاعری, فنون لطیفہ, ادب, اور میرے لیے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. تو کبھی کبھی ایسا نہیں لگتا کہ بڑی مس فٹ ہوئی, لوگوں کو اتنے پیارے پیارے جملے میں پریٹینڈ ایسے کر لیتی کہ جیسے میں مس فٹ نہیں ہوں, میں اس کا حصہ بن چکی ہوں. ویسے انہوں نے بھی آپ کو ایسے ہی قبول کیا ہے نا؟ جی بالکل. چلو چل کے دیکھتے ہیں چائے کو دم لگا کہ نہیں لگا. آئیے. آپ رہتی ہے انور انکل کے ساتھ. جی. تو سب سے زیادہ فن تو آپ کو ملتا ہی ہوگا, کیونکہ اٹھتے بیٹھتے جو ان کے خوبصورت سے جملوں کی بوچھار ہے وہ تو پہنچتی ہوگی. وہ تو ہوتی ہے یقیناً, اور جب بھی کوئی نئی چیز لکھتے ہیں تو وہ شیئر کرتے ہیں اس کو پریکٹس کرنے کے لیے بھی بات کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ اٹس این آنر فار اس کہ ہم ماشاءاللہ ان کی بہویں ہیں. ہاں. اور بچوں کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بچوں کے لیے تو گھریلو ماحول ہوتا ہے تو بچوں کی تربیت میں کیا چینج آتا ہے, تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ گھر میں کتاب کا ہونا یا کتاب کے پڑھنے والوں کا ہونا؟ بالکل. اصل میں بچوں کے لیے یہ کہ جب بچے, ہم اسپیشلی رات کو ڈنر پہ بیٹھتے ہیں تو اسپیشلی جو میری مڈل بیٹی ہے سباتا جو ہے, وہ دادا سے بہت سارے شعر سیکھتی ہے, اور اس کو تھوڑا ٹرینڈ بھی ہے, اس کو تھوڑی آمد بھی ہوتی ہے, تو یہ چیز آگے جینیٹیکلی تھوڑی سی اس نے. جی بالکل. تو اس نے وہ تھوڑا سا ابو سے بہت سیکھنے کی کوشش کرتی ہے. ابو اس کو روٹ ورڈز بتاتے ہیں, کہاں سے کون سی چیز نکلی ہے. تو وہ چیز ماشاءاللہ بچوں میں جو چیزیں شاید ہم پیرنٹس نہ سکھا سکیں اور جو اسکولس نہیں سکھا سکتے, وہ دادا دادی کی طرف سے سیکھ. یہ جو ہے نا خاندانی شجرہ, یہ آگے جائے گا انشاءاللہ. شعر و شاعری کی صورت میں یہ آگے چلنے والا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اپنی جب بیٹی کی گفتگو سنتی ہیں کہ اس میں سیریسنس زیادہ نظر آتی ہے یا وہی انور انکل کا خاص ایک انداز؟ نہیں, دونوں چیزیں ہیں. سم ٹائمز وہ کافیے سے کافیہ ملا رہی ہوتی ہے اور اس کو جیسے فنی اس کو کرنے کے لیے, اور بعض اوقات ابو نے جیسے اس کو کچھ پرشین کے, کچھ اردو کے شعر بھی یاد کروائے ہیں, تو وہ ان کو بھی اکثر سم ٹائمز واش روم میں بھی پریکٹس کر رہی ہوتی ہے. تو ان کو کون سی والی ہے؟ پلیز آئے نا, بھاگ کر آئے, کچھ تو سنا دو. سبھاتا کا نام اتنا خوبصورت ہے, یہ تو بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے؟ سکون اور راحت. اوف, کتنا سکون تھا اس بات میں. اچھا یہ کچھ تو سناؤ. کشا کشے زمو گرما تپو تراش و خراش زے خاکے تیرت درو تابت شیشہ حلبی. اب اس کا ترجمہ بھی سنا اس کا کیا تلفظ ہے؟ اس کا مطلب ہے گلاس کیسے بنتا ہے کہ جب وہ سینڈ کے تھرو جاتا ہے, مشینوں میں جاتا ہے. یہ بس گلاس کے بارے میں بتا رہے ہیں. لاڈلی کس کی ہو؟ دونوں. نہیں کسی ایک. بابا کی نا لاڈلی. دادا کی جو جان ہے نا وہ خاص طور پہ لڑکیوں, پوتیوں میں بہت بستی ہے. دادا کی جان داور میں ہے. پوتے میں جی, وہ دادا کی جان ہے. دادا کا ہر وقت دھیان نہیں داور پہ. داور نے کھانا کھا لیا, داور کیا کر رہا ہے, داور کہاں پہ ہے, ان کا سارا جو ہوتا ہے نا دھیان, فوکس سارا جو ہوتا ہے وہ داور پہ ہوتا ہے. سارے بچے کہتے ہوں گے کاش ہم داور ہوتے. اماں یہ غلط ہے. نہیں جناب, یہ تو تھی کچھ فیملی کی مزے کی باتیں, لیکن اب چلیں گے ہم انور انکل کے پاس اور ان سے بھی مل سکے, تاکہ ہمیں چائے بھی مل سکے, اور کریں گے ان سے کچھ دل کی بات. عشق کوئی مشق کا نہیں بسایا تو ہوگا. یہ میری کلاس فیلو تھی, اس میں کوئی انکار نہیں. بس ٹھیک, اور مزید کیا کہوں, کافی نہیں ہے. چھتی نل جائیں بیبا, دیریاں نہ لائیں بیبا, او دیاں تے لوس دیا ہو گیا اندراں, بھکھا پانا جو سکولے ٹر گیا ہے.